لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. آئیے مدینہ منورہ کی زیارتوں کی طرف بڑھتے ہیں. باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر سنت نے شعر کاری مہم کا افتتاح فرمایا ہے اور اس باغ کا ذکر فرمایا کہ باغ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس میں پودے لگائے. یہ وہ باغ ہے جی، سبحان یہ اللہ. وہ مبارک باغ ہے. اور یہ کھجوروں کا باغ ہے یا دوسرے کچھ؟ بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ وہ باغ تھا. اچھا، مطلب اس شاخ نے ایک عرصہ دراز تک اس سے فیض حاصل کیا، اب اس کی فضاؤں سے فیض حاصل کرتے ہیں. اس وقت یہ باغ کاٹ دیا گیا ہے، عملاً موجود نہیں ہے. اچھا، اس کے پاس بابو مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا گھر بھی ہے. جی بالکل، اس کے قریب ہی ان کا گھر بیت ہے. الحزن اس کو کہا جاتا تھا. ہاں اچھا، اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے شاید، اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور ایک کنواں بھی اس کے گرد ہے شاید، کچھ جھونپڑی ٹائپ ایک کمرہ بھی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا باغ. ایک اور باغیچے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ دکھا دیں میری تصویر اس کی. ایک اور باغیچے کی طرف بڑھتے ہیں، ثقیفہ بنی سعدہ. بڑا پیارا، خوبصورت، حسین و جمیل یہ باغ ہے. اور یہ کمال بات یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کی جو باؤنڈری ہے، یعنی ایک تو جنت البقیع ہے نا، اگر آپ دوسری طرف آئیں، جنت البقیع کے اپوزٹ سائڈ پر آئیں، اسی طرف سے جہاں پر ہوٹلوں کی لائن ہے اور انڈر گراؤنڈ شاپنگ پلازا ہے، یہاں پر اس سے آپ جب مسجد نبوی شریف کی جالیاں ختم ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا روڈ ہے، روڈ کے ساتھ ہی باغیچہ ہے. آب زمزم کا نلکا بھی اس کے قریب ہی ہے. اچھا، باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے، حاضی ثقیفۃ بنی سعدہ. یہ وہ باغ ہے کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا جب رسالہ ظاہری ہوا، صحابہ کرام جمع ہوئے، بیٹھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے انتخاب کیا بطور خلیفہ کے. اچھا، وہ یہی ہوا تھا. یہی وہ باغ ہے. سبحان اللہ. اور اس باغ کو جس کنویں سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کنویں کا نام ہے بئر بضاعہ. سبحان اللہ. اچھا، اور یہ وہ کنواں ہے پیارے آقا علیہ السلام جس سے وضو فرمایا، لاب دہن ڈالا. خود صحابہ کرام علیہ رضوان اس کنویں کے پانی کو مریضوں کو پلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب بھی ہے وہ؟ اب بھی ہے. اچھا، اب بھی ہے. موٹر چلتی ہے مخصوص ٹائم پر. اچھا، ٹھیک ہے. اور موٹر چلتی ہے مخصوص ٹائم پر، اس سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ پوچھا ابھی پانی صاف ہے نا، پی سکتے ہیں؟ ہاں پی سکتے. ذرا دیجیے تھوڑا سا. چلیں، جو سمجھا سمجھا، نہیں سمجھا نہیں سمجھا. اس سے برکتیں لے سکتے ہیں. بہت قریب ہے مسجد نبی، پیدل زیارت ہے. پیدل زیارت ہے الحمدللہ. ایک جگہ ہے مشرب ام ابراہیم. یہ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں پر قبرستان ہے. مفتی صاحب، یہاں میں نے کئی دفعہ میری حاضری ہوئی اور میں نے یہاں ایک بات بہت غور سے دیکھی اور مجھے بتائی گئی. 2 مرتبہ کم از کم مجھے جانا تو یاد ہے. اس وقت یہاں اس مقام پہ جو حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا، اس کی باہر جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ ایک درخت تھا جو کئی دفعہ اس کو کاٹنے کی کوشش کی، جب کاٹتے تھے وہ باہر آ جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا روڈ بنا دی اس کے اوپر، مگر پھر بھی وہ درخت باہر آ گیا. اس سے بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے یہاں پانی کو استعمال فرما کر یہیں جو ہے وہ پانی گرایا تھا آپ نے، کلی فرمائی. تو وہ اس کی جو ہے وہ کلی فرمائی تھی آپ نے، تو اس کی برکت تھی. وہ اللہ کافی عرصے تک اس کو دیکھا جاتا رہا الحمدللہ. ثنیۃ الوداع. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، ہجرت کا سفر ہے. مدینہ منورہ کے لوگ بیتاب ہیں، منتظر ہیں کب پیارے آقا علیہ السلام کی آمد ہوگی. مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڑیا اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، پہاڑیوں پر ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ٹیلا ہی ہے، ثنیۃ الوداع کا موقع. اور اس جگہ پر پیارے آقا علیہ السلام آپ کو ویلکم کہنے کے لیے، آپ کی آمد پر مرحبا کہنے کے لیے جمع تھے. پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جس دن مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس دن سے زیادہ اجالا کسی نے مدینہ منورہ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا اجالا، دن کے وقت اتنا اجالا پھیل گیا. اور بچیوں نے کیا پڑھا اس موقع پر؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
مسجد نبوی شریف، اللہ اکبر اللہ اکبر، خود مسجد نبوی شریف کے اندر سب سے بڑی زیارت، ہماری امیدوں کا مرکز، ہماری تمناؤں کا ملجا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی قبر پر انوار وہاں پر موجود ہے۔ سب سے بڑی زیارت گاہ تو وہی ہے جہاں 70,000 صبح ہو 70,000 شام ملائکہ موجود رہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ حضرت نے؟ 70,000 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ظاہر حق مانگتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ سنا دیں تو مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے، ہاں پاک در کی ہے۔ تو سب سے اصل مراد تو وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہے جو کہ قریب با واجب ہے، اور وہاں ادب، تعظیم، توقیر سب کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر، پورے شہر کے اندر، کوچے کوچے میں، گلی گلی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ بطور خاص مسجد نبوی شریف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو الگ الگ طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتی ہیں۔ ہم آتے ہیں ان ستونوں کی طرف جن کا بطور خاص سیرت نگاروں نے تذکرہ کیا، جو مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، اور ان ستونوں پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ستون ہے، اچھا ستون کی جمع استونہ ہے، اور استونہ کہتے ہیں، ستون ہی کو کہتے ہیں۔ استونہ مخلقہ، مخلقہ استونہ ایک ستون ہے، اس کو مخلقہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز ناپسندیدہ چیز لگ گئی تھی، اور پھر جو ہے مجھے ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ ہے جو دلہن سے بھی زیادہ سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا الگ منظر ہے، الگ روپ ہے، الگ حسن ہے، اور الگ رعنائیاں ہیں، اور دلکشی ایسی ہے، جاذبیت نظر ایسی ہے کہ بندہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ تو یہ پہلا جو تھا، یہ مطلب کہ یہ جو استوانہ ہے، یہ جو سجدے کی جگہ تھی محراب نبوی، اس کے پیچھے قائم ہے، دائرے سے بتایا گیا ہے کہ یہ استوانہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سارے استوانوں پر یہی انداز ہے نا؟ یہی انداز ہے، بالکل راؤنڈ ہے، اور گرین کلر اس کے اندر ہے، اور گولڈن سے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس وقت جو مفتی صاحب استوانے ہوں گے وہ تو جو ہیں وہ درخت کے، جی جی درخت کے ہوں گے، وہ کھجور کے، جی، کھجور کے تنے ہوں گے وہ۔ اچھا، یہ جو ستون ہے،
یہ جو ستون ہے جو پرانے حصے میں جو ترکی تعمیر ہے اس میں جو واقع ہیں اس کے اندر بھی کئی عجائبات ہیں. مثال کے طور پر ایک ستون ایسا ہے کہ جو بالکل پلین ہے, کچھ بھی نہیں بنا ہوا. دیکھیں یہ جو اس پر استوانہ لکھا ہوا ہے بالکل پلین ہے. ایک وہ ہے جس کے اوپر وہ بنے ہوئے ہیں, ستارے بنے ہوئے ہیں. اچھا, ایک وہ ہیں جس کے اوپر کچھ اور علامتیں ہیں. سب نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں ہیں مختلف چیزوں کی. اچھا, مختلف چیزوں کی نشانیاں ہیں. ایک اور استوانہ ہے, اس استوانے کا نام ہے استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی خبر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو آپ کے بھانجے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جو اس سے آگے نماز پڑھے گا تو وہ یہ اتنی بابرکت جگہ ہے, اس کے آگے نماز پڑھنا اتنا فضیلت کا حامل ہے, لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ کرہ ڈالیں. اچھا, اس استوانہ کی خاص بات یہ ہے کہ جو محراب تھا, محراب اور روضہ انور کے درمیان ہے, یہ حجرہ مقدسہ کے درمیان ہے. جب تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا, بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھی جاتی تھی اس استوانے کی طرف ہوا کرتا تھا. اچھا, یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ نے لکھا ہے. سبحان اللہ. ممکن ہے اس کے منہ اس انداز میں ہوتا ہو کہ اس کی طرف رخ ہوتا ہو, جی جی, یعنی بالکل یو ٹرن ہوگا نا, جی جی, اس انداز کا ہو. ایک اور استوانہ ہے استوانہ توبہ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی یہاں توبہ قبول ہوئی, اور بھی کئی صحابہ نے اپنے آپ کو یہاں پر محصور کیا, اس طرح کی روایتیں ہیں. ایک اور استوانہ ہے استوانہ سریر. استوانہ سریر جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوتے تھے, تخت بھی بچھا دیتے تھے, چرپائی کہہ سکتے ہیں وہ بھی بچھا دیتے تھے. اور یہیں پر وہ واقعہ لکھا ہے شیخ محقق رحمہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے کنگھی نکالتی تھیں, پیارے آقا اعتکاف میں ہوتے تھے, آپ کے بال بنا دیا کرتی تھی. اللہ اللہ اللہ, تو آپ مسجد میں ہوتے تھے, تو استوانہ سریر اس کا نام دیا گیا, یعنی جہاں پر آپ کا تخت وغیرہ بچھایا جاتا تھا. یعنی اگر محراب سے بائیں طرف ہوں گے نا, اگر محراب ہمارے سامنے ہوگی جی, تو بائیں طرف یہ پہلا ہی استوانہ ہے, دل کی طرف, یہ دل کی طرف. اچھی توجہ دلائی آپ نے. واہ, یہ سب سبز جالیوں کے ساتھ ہی ہیں تینوں استوانے. جی ہاں. ایک سی. اچھا, ایک استوانہ ہے استوانہ حرس. استوانہ محرس بھی کہتے ہیں, حرس بھی کہتے ہیں. یہ شاید بیک سائڈ پر ہے, اصحاب صفا کے چبوترے کی طرف. نہیں, ہرس بھی ساتھ ہی ہے. اچھا, ساتھ ہی ہے, اسی طرف ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو استوانہ ہے یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت پہرا دیا کرتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کے حجرے کے سامنے. واہ, اور یہاں سے دروازہ کھلتا تھا. بابو جی, گیٹ بھی یہی تھا. اور ایک دن پتہ کیا ہوا, اللہ, یہاں سے دروازہ کھلنا بند ہو گیا. 3 دن گزر گئے. صحابہ اکرام علیہ مردوان بیتاب ہیں, پیارے آقا علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے. بخاری شریف میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, حالت نماز جاری ہے, اور حالت نماز کے اندر پردہ ہٹتا ہے. صحابہ اکرام نماز میں ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, پردہ ہٹتا ہے. نماز کی حالت میں, بخاری شریف میں لکھا ہے, نماز کی حالت میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام اپنے رخ اس طرف موڑ لیتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اگر اشارہ نہ کیا ہوتا اپنی نماز جاری رکھو تو ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے. اور الفاظ یہ ہیں, ہم نے کیا دیکھا, کَأَنَّهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ. اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو استعمال فرمایا ہے قصیدہ نور میں. یہاں سے حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے, تو اسی جگہ پر دروازہ تھا, تو پھر پہرا بھی دیا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ استوانہ وفود, جب مختلف وفود آیا کرتے تھے مختلف ملکوں کے یا مختلف شہروں کے, یہاں پر ان کا استقبال کیا جاتا تھا, یہاں وہ بیٹھتے تھے, یہاں گفتگو ہوا کرتی تھی. ایک اور استوانہ ہے استوانہ تہجد. پیارے آقا علیہ السلام یہاں پر تہجد ادا فرماتے تھے. سبحان اللہ. مسجد نبوی کی یہ جو ستون ہیں ان پر جو نام لکھنا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں لکھا گیا ہے نام. پیارے آقا علیہ السلام کے جو معمولات تھے ان کو محفوظ کیا گیا ہے, آپ کی جو یادیں ہیں ان کو محفوظ کیا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہاں محبوب کریم علیہ السلام کی وہ یاد وابستہ ہے, یہاں وہ یاد وابستہ ہے, یہاں وہ یاد وابستہ ہے. ارے یہ تو پیارے آقا علیہ السلام
کی باتیں ہیں. مسجد نبوی میں تو آپ کے پیاروں کی بھی یاد آج تک محفوظ کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ اگر باب السلام کی طرف سے جائیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب ابی بکر، اور دروازے جب اندر آئیں اور دوبارہ مڑ کر دیکھیں ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے حاذہ خوقۃ ابی بکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسجد کے ارد گرد مکانات ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ حکم دیا گیا کہ سب کی جو کھڑکیاں کھلتی ہیں مسجد کی طرف، دروازے کھلتے ہیں، بند کر دیے جائیں، الا خوق ابی بکر. ابو بکر کے دروازے کا جو دروازہ ہے یا کھڑکی ہے وہ کھلی رہے گی. آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے حاذہ خوقۃ ابی بکر. سبحان اللہ. کہ اس طرف تھی وہ، تھوڑا آگے تھی، ابھی تو دروازہ دور ہے، اس طرف تھی وہ. تو ان کی یادیں آج بھی قائم ہیں. باب صدیق ہے، باب فاروق ہے، باب عثمان غنی ہے. مسجد نبوی شریف میں یہ دروازے ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں پر ان حضرات کے مکانات تھے یا ان کی یادیں وابستہ تھیں. سنہری جالیاں تو وہ ہیں کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں. جو حجرہ مبارک ہے وہ سبز جالیاں اس کی 3 طرف ہیں، اور سامنے جو ہے وہ سنہری جالیاں ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سنہری جالیوں کی طرف ہے. اور جو پورا جو حجرہ ہے اس میں پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان آتا ہے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان آتا ہے، وہیں پر مزار پر انوار ہے، پھر اور ازواج مطہرات کے مکان تھے، یہاں تک کہ جہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں وہاں بھی کچھ امہات المومنین کے مکانات تھے. ایک ایک کمرے کے مکان ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. اب روضہ انور کی ایک اپنی تاریخ ہے، قبر انور کی اپنی ایک تاریخ ہے. قبر انور بند کر دی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بند کر دیا گیا تھا اس کو دیوار سے. پھر ایک زمانہ آیا تو سیسا پنگلائی دیوار سے بند کر دیا گیا سلطان نور الدین زنگی کے دور میں. ترکوں نے اس کی تعمیر و توسیع کی. یہ جالیاں ترکوں کے دور کی لگی ہوئی ہے، اور ترکوں میں ایک بڑا ہی نیک بادشاہ گزرا ہے، سلطان عبد الحمید. عبد المجید بھی گزرے ہیں، عبد الحمید. اور جب میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا تو میری ایک انتہائی خوشی کا سامان تھا. اس مزار پر بھی تختی لگی ہوئی تھی کہ یہ مزار سلطان عبد المجید نے بنوایا ہے. وہی انداز یہاں ہے، وہی انداز وہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پر تختی لگی ہوئی ہے. واہ. اور یہ جو مسجد نبوی شریف اس وقت جو یہ جالیاں ہیں سب، یہ سلطان عبد الحمید کے دور میں بنوائی گئیں. سبحان اللہ. اور سلطان عبد الحمید ایک انتہائی نیک بادشاہ تھا. اس نے ایک قصیدہ لکھا بارگاہ رسالت میں، سبحان اللہ. اچھا. وہ ان جالیوں پہ لکھا ہوا آج تک. سبحان اللہ. کہیں مٹا دیا گیا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے. باب جبریل کی جو دروازہ ہے اس پہ بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہ وہ قصیدہ ہے. یہ وہ کیا قصیدہ ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں. ہائے ہائے. یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی مالی سوا کا ولا الوی علی احدی. یا رسول اللہ تھامیے میرے ہاتھ پکڑیے، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. فانت نور الہدا فی کل کائنات، جہاں بھی آپ ہوں ہدایت کے نور ہیں. وانت سر الندا یا خیر معتمدی، انت حقا غیاث الخلق، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں، غیاث ہیں. اللہ اکبر. غیاث الخلق اجمعہم وانت ہاد الورا للہ ذل مددی. ذل مددی، ذل مددی، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں. یہ قصیدہ جالیوں پر دکھائیے گا ذرا کس طرح لکھا ہوا ہے. کتنے عرصے پرانا ہوگا حضرت؟ وہ 500 سال ہوئے یا تقریباً 500 سال تو ہو گئے ہوں گے. یعنی تب کا بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں اور یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے. اور جالیوں پہ لکھا، جالیوں پہ لکھا، جالیوں پہ لکھا ہوا، پوری دنیا آ کے دیکھتی. پوری دنیا دیکھتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آج نہ صرف زیارتیں ہو رہی ہیں بلکہ عقیدے کا نکھار بھی ہو رہا ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ. کیا بات. آگے چلتے ہیں. مسجد قباء، پہلی مسجد جو دین اسلام کی پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی. مسجد الحرام تو پہلے سے قائم تھی. اسلام میں جو پہلی مسجد قائم کی گئی، پیارے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی. یہ ابتدائی علاقہ تھا جہاں پر مسجد قباء ہے. مسجد قباء جہاں پر ایک پہلا علاقہ تھا، یہاں پر آپ علیہ السلام تشریف لائے، پہلی مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی. حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ اشفاق بھائی. مسجد اسس علی التقوی. جی جی. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ رجال یحبون ان یتطہروا. جی ہاں، اسی مسجد کے متعلق ہے. اچھا. سبحان اللہ.
مسجد قباء سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم آ جاتا ہے. واہ. وہاں پر جمعہ ادا کرتے ہیں. جمعہ جہاں ادا کیا وہاں عشاق نے مسجد جمعہ بنا دی ہے. مسجد جمعہ یہ قبیلہ بنی سالم میں واقع تھی. اس کے بعد ایک اور مسجد ہے، مسجد قبلتین، بڑی یادگار مسجد ہے. یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ہو رہی تھی اور یہ اطلاع پہنچی کہ خانہ کعبہ جو ہے اب قبلہ بنایا جائے گا، بیت المقدس اب قبلہ نہیں ہوگا. تو نماز پڑھنے والے نماز ہی کی حالت میں پھرے اور یو ٹرن کیا. امام پہلے یہاں تھا، پھر امام وہاں آ گیا. تو اس لیے اس کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا. آگے بڑھتے ہیں. آج بھی اس مسجد میں 2 قبلے دیکھے جا سکتے ہیں. بالکل ایک علامت کے طور پر اوپر ایک بنایا ہوا ہے، محراب سا بنایا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے مسجد اجابہ. مسجد اجابہ، یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے. فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں قبول کی گئیں، ایک قبول نہیں کی گئی. ایک دعا آپ علیہ السلام نے یہ کی، اے مولا کریم میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو. دوسری دعا یہ کی میری امت سیلاب سے ہلاک نہ ہو. تو یہ دونوں دعائیں قبول کی گئی. تیسری دعا یہ کی کہ میری امت کے اندر خصومت اور تنازعات نہ ہوں. یہ دعا قبول نہیں کی گئی. اچھا، مکہ شریف میں بھی مسجد اجابہ تھی جی، اور مدینے میں بھی، مدینہ شریف میں بھی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آگے آ جاتے ہیں. مسجد نور. باپو شیخ آپ ساتھی تھے ہمارے. مسجد نور یاد ہے آپ کو؟ تو پیارے آقا خواہش ہے مفتی صاحب، کئی دفعہ ایسی ہوئی جب یہ ہم یہاں زیارت کر کے آئے تھے نا، تو پھر کئی دفعہ جانا ہوا تو اس کا گیٹ بند ملا. اچھا، تو پھر دوبارہ کوشش کی، الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں دوبارہ سعادت حاصل کیا ہوئی. بات ہے. ماشاءاللہ. ایک باغ میں یہ ہے اشفاق بھائی، یہاں کنواں بھی ہے. اس کنویں سے ہم نے وضو کیا تھا اور اس باغ کے اندر یہ مسجد کے آثار ہیں، مطلب سے بنیادیں وغیرہ سے تصویر میں نظر آ رہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا یہاں آنا بھی علماء نے لکھا ہے. سبحان اللہ. مسجد سقیہ، یہ جب جاتے ہیں بدر کی طرف تو یہ نظر آتی ہے. اور مسجد نبوی کا اگر ٹرن بھی لیں تو وہاں بھی یہ نظر آتی ہے. مسجد سقیہ یہ وہ جگہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے جو بدر کے قافلے کی تربیت فرمائی، جگہ پر روکا، جو لشکر تھا بدر جانے والا اس کی تربیت فرمائی. اور وہ جو دعا فرمائی، اے اللہ مکے میں تو نے برکتیں رکھی ہیں، مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں رکھ. سبحان اللہ. وہ دعا پیارے آقا علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا. جی ہاں، کیا بات. آگے چلتے ہیں. غزوہ خندق ہوتا ہے اور جبل سلا کے پاس ہوتا ہے. اور جبل سلا کے جب پاس ہوتا ہے تو یہاں جس صحابی کا جہاں خیمہ تھا 7 یہاں پر خیمے مشہور تھے. ایک میں پیارے آقا علیہ السلام تھے. پیارے آقا علیہ السلام فتح کے مقام پر تھے جہاں مسجد فتح واقع ہے. تو مختلف صحابہ کے نام پر مساجد بنا دی گئیں. مساجد صبا بھی کہا جاتا ہے انہیں. یہ خیمے تھے نا مفتی صاحب؟ جی، خیمے. اور نبی پاک علیہ السلام کا جہاں خیمہ تھا اس کو وہاں مسجد بنا دی عاشق نے، جو اس وقت تھے عشاق، اور اس کو جو ہے وہ مسجد فتح کا نام دیا گیا. ماشاءاللہ وہ چڑھائی پر ہے. چڑھائی پر ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ نے کہ نشان بھی دیے ہیں اس کے. مسجد فتح اور مسجد عمر بن خطاب، مسجد فاطمہ، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی. مسجد فتح کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہاں جائے اور دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ جبل سلا کی طرف واقع ہے. یہ مسجد فسح. پیارے آقا علیہ السلام جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہاں تشریف لائے، کچھ نماز ادا فرمائی. اس کے آثار باقی ہیں، یعنی شہداء احد کے مزارات پر اگر حاضری دی جائے، جبل احد کی طرف آگے بڑھا جائے تو پھر یہ مسجد آتی ہے. اور اس مسجد سے تھوڑا سا پہلے ہی، کوئی 2 منٹ واکنگ سے پہلے وہ جگہ آتی ہے جہاں سے خوشبو کی لپٹیں میں نے عرض کیا اٹھ رہی تھی. اللہ اللہ. اس کے آگے بھی ایک جگہ ہے، اوپر چڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے تھے. وہاں تو اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے اس کو انتہا نہیں ہے. غار سجدہ بھی مفتی صاحب شاید یہ جبل سلا جی ہاں، جبل سلا جو ہے 3 دن کا یہ ہم آگے چلے گئے. جی جی، 3 دن تک حضور نے جہاں قیام فرمایا. پہاڑ یوں شک ہو گیا، اللہ. بالکل شک ہوا نظر آ رہا ہے. اور اوپر چٹان، ایک بہت بڑی چٹان شک حصے کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، سایہ کی وجہ سے. سایہ کی ہوئے. سبحان. آگے چلتے ہیں. مدینہ منورہ کی یادیں آ رہی ہیں. مسجد بنی ظفر میں پچھلے رمضان میں حاضر ہوا. مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ تشریف لائے ہوئے تھے. ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ہم نے ایک نشست کی.
پھر جب انہوں نے بتایا کہ میں 70 میں آیا تھا، 70 کی دہائی میں، پھر ہم نے کہا حضرت ایک نشست اور کریں گے آپ کے ساتھ. اس دور میں کیا مطلب کہ وہاں نشانیاں تھیں، کون کون سی مسجدیں آپ نے دیکھی، اس پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے آپ سے. ہم دوبارہ ایک مرتبہ ٹائم لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے. اچھا. تو کہا کہ میں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا وہاں گئے ہو مسجد بغلا؟ تو میں نے کہا وہاں تو نہیں گیا. اچھا وہاں ضرور جائیے گا. میں آ گیا، میں بڑا پریشان، پوچھ رہا ہوں لوگوں سے مسجد بغلا کہاں ہے، بغلا کچرا کو کہتے ہیں. تو پھر کسی نے کہا کہ مسجد بنی ظفر نام ہے آج کل اس کا. اچھا اچھا. تو یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت سنی، انتہائی رقت طاری ہوئی، ایسی رقت طاری ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی جو ہے روح پرواز کر جائے، ایسی رقت کی کیفیت تھی. اور یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کے جو مبارک خچر تھا اس کے پاؤں چٹان میں پیوست ہوئے، اس کے نشانات عرصہ دراز تک باقی رہے. سبحان اللہ. لیکن آج نہ یہ مسجد ہے نہ چٹان ہے، مطلب یہاں سب ایریا ختم کر دیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. مسجد معرس یہ آج کل معروف نہیں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت الوداع سے آتے ہوئے یہاں قیام فرمایا تھا. مسجد ذوالحلیفہ مسجد شجرہ یہاں تھی، اس کا نام آج کل مسجد ذوالحلیفہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت الوداع کے موقع پر یہاں سے احرام کی نیت فرمائی تھی. آگے چلتے ہیں. مسجد رایا ہے، غزوہ خندق تھا یا کوئی اور غزوہ تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا علم یہاں پر قائم فرمایا تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مسجد رایا یہاں پر بھی ایک آ رہا ہے. جی یہاں پر بھی رایا. مسجد شیخین، پیارے آقا علیہ السلام جب غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے اور جو پرانا روڈ ہے دروازہ فات سے اگر نکلیں سیدھا جائیں تو پرانا روڈ آتا ہے میدان جبل احد کے لیے، تو وہاں پر یہ مسجد آتی ہے. تو یہاں پر جاتے ہوئے آپ نے قیام فرمایا. یہ شارع عثمان غنی کہلاتی ہے اشارہ. یہاں پر قیام فرمایا تو دو بوڑھے ہوتے تھے، ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا، اس کی نسبت سے شیخین کہلائی یہ جگہ. تو اچھا پھر آتے ہوئے ایک جگہ قیام فرمایا، غزوہ احد سے آتے ہوئے قیام فرمایا، اس کا نام رکھا گیا مسجد مستراح. یہ مسجد آج بھی قائم ہے. یہ آج کا یہ بتا رہی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں وقوف کیا تھا، آرام کیا تھا، اس لیے نام بھی رکھا گیا مستراح. حضور کی نسبت سے، حضور کے فعل سے نام ہو جاتا ہے. جی ہاں. سبحان اللہ. ایک کنواں ہے بیرہا، مسجد نبوی میں باب مجلس کی طرف ہی آگے بڑھیں، باب فاضل آج کل جو مشہور ہے، تو اس کی تقریباً آخری صف کے اندر قالین اگر اٹھائیں تو یہ نشان نکلتے ہیں، یہاں بیرہا ہے. نیچے آج کل چھپ گیا ہے. واہ. نبی کریم علیہ السلام کے متعلق میں پڑھ رہا تھا ایک پرانی کتاب میں، آپ تشریف لاتے وہ پرانے کنویں کی تصویر بھی دی ہوئی تھی اس میں، جب مسجد نبی شریف کی توسیع نہیں ہوئی تھی. حضور علیہ السلام اس کنویں کا پانی بہت جو ہے وہ مرغوب تھا آپ کو. سبحان اللہ. ایک اور کنواں بیر غرس، پیارے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور یہی وہ مبارک کنواں ہیں جس سے آپ کو غسل دیا گیا. اللہ، اتنا عظیم کنواں ہے. وصال شریف کے بعد. جی ہاں. میں ذرا تیزی وصیت بھی فرمائی تھی آپ نے. جی ہاں وصیت فرمائی تھی. جبل احد مبارک پہاڑ ہے، شہداء احد کے مزارات ہیں، اور جبل صلاح ہے. اسی جبل صلاح میں بیر غرس کی تصویر بھی دے دی انہوں نے. جی ہاں آج بھی اس میں پانی موجود ہے. جی ہاں. سبحان اللہ. جبل صلاح ہے، جبل صلاح جو ہے یہاں جو خندق کے موقع پر خیمے تھے، مساجد بھی ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھیں تو مسجد بنی حرام بھی ہے. مسجد بنی حرام ایک قبیلے کا نام تھا، بنی حرام. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اس گھر پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. وہ جو بکری ذبح کرنے والا جو واقعہ پھر وہ زندہ ہوئی، وہ معجزہ وہاں رونما ہوا، تو وہ مسجد یہاں واقع ہے. اور اس کے بعد تھوڑا اور آگے چڑھیں، ہم جب حاضر ہوئے تو بچے آ گئے وہاں کے عربی، آؤ ہمیں آپ کو غار سجدہ دکھاتے ہیں. اچھا چلو بھی. تو انہوں نے جا کے دکھایا کہ ہنا کا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں سجدہ فرمایا. غالباً وہاں پر سجدے کی کچھ نشان، وہ نشانیاں بھی. ایک مرتبہ یہ تھا کہ نرم ہو گیا تھا، نرم ہو گیا. سنا ہے. جی ہاں. یہ ایک اور جگہ ہے جبل عیر، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گا یہ پہاڑ. اچھا. ایک ہی پتھر، ایک ہی پہاڑ، اور جنت میں جا رہا ہے. اور جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. وہ محبت رکھتا ہے، یہ نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا تھا. بغض رکھتا تھا. پتھر بھی اس طرح کر سکتا. شکل بھی کیسی ہو رہی ہے اس کی. ہاں بالکل، وہاں دیکھیں بھی تو بالکل کالا ہوتا ہے. جی ہاں کالا ہوتا ہے. اور اس کے پاس ٹھہرنا چاہیے؟ بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، فوراً نکل جانا چاہیے.
आमतौर पर तो उसके पास से गुजरना भी नहीं होता। हाँ, दूर से दिखाई देता है, बाज़ औक़ात दिखाते हैं। जो बुग़्ज़ रखता है ना उसके करीब फटकना भी नहीं चाहिए, फटकना भी नहीं चाहिए, चाहे वो पत्थर हो या इंसान। आशिकों के पास ही रहना जी चाहिए। बिल्कुल। لبيك اللهم لبيك لبيك